اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک و اصحابک یا نور اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اللہم افتح علینا حکمتک ونشر علینا رحمتک یا ذی الجلال والاکرام۔ معزز طلباء کرام، امید کرتے ہیں کہ آپ پیچھے کا سبق یاد کر لیے ہوں گے۔ آئیے آج درس نمبر 10 پڑھتے ہیں۔ چلتے چلتے ایک ضروری بات ہے سمجھنے کے لیے، تو اس جگہ میں سمجھاؤں گا۔ کچھ اہم بات ہے جو کہ آپ کے لیے وہ مفید تر ہوگا، تو اسے آپ اس درس نمبر 10 کو بغور سنیں اور خوب اچھی طریقے سے اس کو یاد کرنے کی بھی کوشش کریں۔ ھذا فارن، فارن معنی ہوتا ہے چوہا، یہ چوہا ہے۔ ھذا الفار صغیر، یہ چوہا چھوٹا ہے۔ ھذا الفار صغیر، یہ چوہا چھوٹا ہے۔ ذالک قط، قط معنی بلّہ، جیسا کہ آپ تصویر میں دیکھ رہے ہیں۔ ذالک قط، وہ بلّہ ہے۔ ذالک القط کبیر، وہ بلّہ بڑا ہے، وہ بلّہ بڑا ہے۔ وہو ابیض، اور وہ سفید ہے، اور وہ سفید ہے۔ ابیض معنی ہوتا ہے سفید۔ ذالک طائر، طائر معنی ہوتا ہے پرندہ۔ ذالک طائر، وہ پرندہ ہے۔ ذالک الطائر غراب، غراب معنی کوا، وہ پرندہ کوا ہے، وہ پرندہ کوا ہے۔ وہو اسود، اسود معنی کالا، اور وہ کالا ہے، جیسا کہ آپ تصویر میں دیکھ رہے ہیں، اور وہ کالا ہے، اور کوا کالا ہی ہوتا ہے۔ ھذا درس، یہ سبق۔ ھذا الدرس جدید، یہ سبق نیا ہے۔ جدید معنی نیا، یہ سبق نیا ہے۔ وہو سہل، سہل معنی آسان، اور وہ آسان ہے۔ لا صعب، سخت نہیں یا پھر مشکل نہیں، اور وہ آسان ہے مشکل نہیں۔ اسئلہ، اسی جو آپ ابھی اوپر میں پڑھا اسی کے تعلق سے یہاں پہ آپ کا جواب بھی بنانا ہے۔ کیف القط، بلّہ کیسا ہے؟ تو بلّہ کیسا تھا؟ سفید تھا، تو آپ کو بنانا ہے القط ابیض، بلّہ سفید ہے۔ کیف الغراب، کوا کیسا ہے؟ تو آپ نے کوا کو دیکھا کہ کیسا تھا؟ کالا تھا، تو یہاں پہ اس کا جواب دینا ہے الغراب اسود، کوا کالا ہے۔ این مکہ، مکہ کہاں ہے؟ تو مکہ شریف کہاں ہے؟ آپ تو جان ہی رہے ہیں کہ عرب میں ہے، تو این مکہ، مکہ کہاں ہے؟ تو مکہ فی العرب، مکہ فی العرب، مکہ عرب میں ہے۔ هل انت اسود، هل انت اسود، کیا تو کالا ہے؟ اگر کوئی شخص کو کہے کہ تو کالا ہے تو وہ بہت زور سے چڑھے گا کہ میں کالا نہیں ہوں، حالانکہ وہ کالا بھی رہے تو وہ نہیں کہے گا اپنے آپ کو کہ وہ کالا ہے، اپنی عزت بچانے کے لیے کہ میں کالا کیسے ہو سکتا ہوں۔ تو یہاں پہ دیکھیں هل انت اسود، کیا تو کالا ہے؟ تو اس کے جواب دے رہے ہیں لا انا ابیض، نہیں میں گورا ہوں، لا اسود کالا نہیں، یا پھر جو ہے حقیقتاً میں وہ گورا ہے تو وہ جواب دے لا انا ابیض لا اسود، نہیں میں گورا ہوں کالا نہیں۔ هل انت ابیض، کیا تو گورا ہے؟ جواب نعم انا ابیض، ہاں میں گورا ہوں۔ هل الانسان حمد،
کیا انسان کے لیے حمد ہے؟ کیا انسان کے لیے حمد ہے؟ جواب لا الحمد للہ لا للانسان، نہیں، اللہ کے لیے حمد ہے، انسان کے لیے نہیں۔ تو جواب کیا بتائیں گے؟ کیا انسان کے لیے حمد ہے؟ تو جواب دیں گے لا الحمد للہ، نہیں، انسان کے لیے نہیں، بلکہ کیا؟ الحمد للہ، اللہ کے لیے حمد ہے۔ تو الحمد للہ اللہ کے لیے حمد ہے، لا للانسان، انسان کے لیے نہیں۔ حل انت فی حیدرآباد، کیا تو حیدرآباد میں ہے؟ نعم انا فی حیدرآباد، ہاں میں حیدرآباد میں ہوں۔ حل القرآن فی العربی، کیا قرآن عربی میں ہے؟ نعم القرآن فی العربی، ہاں قرآن عربی میں ہے۔ حل العربی لازم للمسلم، کیا عربی مسلمان کے لیے لازم ہے؟ جواب نعم العربی لازم للمسلم، ہاں عربی مسلمان کے لیے لازم ہے۔ ترجمہ کریں، تو عربی میں آپ کو ترجمہ کرنا ہے، اس کا عربی بنانا ہے۔ تو جو آپ نے پڑھا اسی سے جو ہے ریلیٹڈ باتیں آ رہی ہیں، اور اسی کو آپ کو بنانا ہے، اور اسی طرح کچھ الفاظ جو آپ پڑھے ہیں اسی الفاظ کو یہاں پہ فٹ کرنا ہے۔ دیکھیں ایک بات سمجھیں کہ آپ یہاں دیکھ رہے ہیں کہ یہ گھوڑا اور ایک ہے یہ گھوڑا ہے، یہ گھوڑا ہے، ایک ٹھو ہے یہ گھوڑا، شروع کے دو الفاظ ہیں، یہ گھوڑا ہے، یہ گھوڑا۔ تو دیکھیں پہلے آپ سمجھیں کہ ایک مرکب ہوتا ہے، ایک تام ہوتا ہے، یعنی مرکب اور تام سے مطلب یہ ہوتا ہے، مرکب اور ناقص سے مراد یہ ہوتا ہے کہ ایک ایسا الفاظ ہو جو جملہ پورا ہو جائے، جسے سمجھنے میں آ جائے، جیسے کہ ہو گیا کہ یہ رات ہے، یا پھر جو ہے آپ یہی کی مثال دیکھیں یہ گھوڑا ہے کہ نہیں، اور ایک یاد دیکھ رہے ہیں کہ یہ گھوڑا، تو یہ گھوڑا ہے، اس سے بات میں سمجھ رہا ہے کہ ہاں یہ تام ہے، مکمل بات ہے، یہ گھوڑا ہے، لیکن یہ گھوڑا یہ ناقص ہو گیا، یعنی مکمل بات سمجھ میں نہیں آ رہی، یہ گھوڑا، تو کیا یہ گھوڑا، لیکن یہاں پہ دیکھ رہے ہیں کہ یہ گھوڑا ہے، تو اس سے بات سمجھ میں آ رہا ہے کہ یہ گھوڑا ہے، یہ مکمل بات ہوگی۔ تو اس میں سے ایک ہوتا ہے مرکب اور ایک ہوتا ہے مفرد۔ تو دیکھیں مفرد اور مرکب کے بارے میں سمجھتے ہیں۔ کہتے ہیں کہ اکیلے موضوع لفظ کو مفرد یا کلمہ کہتے ہیں، اکیلے موضوع لفظ کو مفرد یا کلمہ کہتے ہیں۔ ایک تعریف ہو گئی اس کی مفرد کی، تو اکیلے موضوع لفظ کو مفرد یا کلمہ کہتے ہیں۔ تو اکیلا ہو، جیسے کہ آپ پہلے پڑھا جمل، تو یہ ہو گیا مفرد، اور اس کو کلمہ بھی آپ کہہ سکتے ہیں۔ اور کہتے ہیں ایک سے زائد موضوع الفاظ کے مجموعے کو مرکب کہتے ہیں۔ وہ تو مفرد تھا، اب یہ مرکب ہے۔ ایک سے زائد موضوع الفاظ کے مجموعے کو مرکب کہتے ہیں۔ جیسے ایک مثال میں دیتا ہوں، لیلۃ القدری ہے کہ نہیں، لیلۃ القدری، تو دیکھیں ایک مفرد تو یہ ہوتا کہ صرف لیل ہوتا، یا پھر جو سو ایک قدر ہوتا، تو یہ مفرد ہوتا، لیکن دو مل گئے، ایک سے زائد مل گئے، تو اس کو کہتے ہیں مرکب۔ اسے کیا کہتے ہیں؟ مرکب، یعنی ایک سے زائد الفاظ آ جائے تو اس کے مجموعے کو مرکب کہتے ہیں، اور صرف ایک اکیلا لفظ ہو تو اس کو ہم مفرد کہتے ہیں۔ اب یہاں دیکھ رہے ہیں کہ یہ گھوڑا ہے اور یہ گھوڑا، تو یہ گھوڑا ہے، یہ تو تام ہے، یعنی مکمل بات سمجھ میں آ رہی ہے، یہ گھوڑا بات سمجھ میں نہیں آ رہی ہے، یعنی یہ ناقص ہے۔ تو مرکب کی بھی دو قسمیں ہیں، مرکب تام، مرکب ناقص۔ یہ گھوڑا ہے، تو اس کی میں پہلے تعریف کرتا ہوں کہ یہ گھوڑا، جس سے بات سمجھ میں آ رہی ہے، تو اسے کہتے ہیں مرکب تام۔ کہتے ہیں جس مرکب میں بات مکمل ہو جائے اسے مرکب تام کہتے ہیں، جس مرکب میں بات مکمل ہو جائے اسے مرکب تام کہتے ہیں۔ جیسے یہ گھوڑا ہے، یہ گھوڑا ہے، اور یہ گھوڑا، یہ دیکھ رہے ہیں، تو اس کی تعریف یہ مرکب ناقص ہے۔ تو جس مرکب میں بات مکمل نہ ہو اسے مرکب ناقص یا مرکب غیر مفید کہتے ہیں۔ یہ مرکب ناقص کی تعریف ہو گئی۔ جس مرکب میں بات مکمل
نہ ہو اسے مرکب ناقص یا مرکب غیر مفید کہتے ہیں۔ تو آپ اس کو خوب اچھی طریقے سے سنیں اور خوب اچھی طریقے سے آپ ذہن میں بٹھا لیں کہ یہ گھوڑا ہے اور یہ گھوڑا ہے، اس میں فرق کیا ہے۔ تو یہ گھوڑا ہے تو اس سے پتہ چلا کہ یہ بات مکمل ہو گیا اس سے، اور یہ گھوڑا کہ ابھی بات باقی ہے، جسے کہتے ہیں ماء البحر، سمندر کا پانی، ہے کہ نہیں۔ تو یہ تو ادھورا ہو گیا، لیکن کہتا کہ کہتے کہ سمندر کا، یہ سمندر کا پانی ہے کہ نہیں، یہ سمندر کا پانی ہے، تو یہ جملہ اس سے پورا ہو جاتا ہے کہ نہیں۔ چلیے میں کرتا ہوں آگے۔ یہ گھوڑا ہے، اور یہ بھی سمجھیں آپ کہ یہ گھوڑا ہے، جہاں جہاں مکمل ہو جائے وہاں پہ جو ہے الف لام آپ کو نہیں لگانا ہے، اور جہاں پہ مکمل نہ ہو جملہ وہاں پہ جو ہے الف لام لگانا ہے۔ تو یہ گھوڑا ہے، یہاں پہ مکمل ہو جا رہا ہے تو ھذا فرسن، جیسا کہ آپ نے پڑھا تھا یہ اونٹ ہے، ھذا جمل، تو اسی طور سے یہاں پہ یہ گھوڑا ہے، ھذا فرسن، یہ گھوڑا، ھذا الفرس، جہاں پہ مکمل بات نہ سمجھ میں آئے وہاں پہ الف لام لگائیں گے، اور جہاں مکمل بات سمجھ میں آ جائیں وہاں پہ الف لام نہیں لگائیں گے۔ یہ گھوڑا ہے، ھذا فرسن، یہ گھوڑا، ھذا الفرس، وہ بندر ہے، ذالک قرد، وہ بندر، ذالک القرد، یہ اونٹ ہے، ھذا جمل، یہ اونٹ، ھذا الجمل، وہ کتا کالا ہے، کالا کی عربی اسود، ذالک الکلب اسود، یہ آدمی گورا ہے، گورا کی ابیض، ھذا الرجل ابیض، کالا نہیں، لا اسود، وہ کھیل، ذالک اللعب، وہ کھیل نیا ہے، نیا کی عربی جدید، ذالک اللعب جدید، یہ بلّا دبلا ہے، دبلا کا ہزیل، بلّا کا قط، ھذا القط ہزیل، ھذا القط ہزیل، وہ گدھا موٹا ہے، گدھا کا حمار، موٹا کا سمین، ذالک الحمار سمین، وہ کتاب کیسی ہے، کیسے کی عربی کیفا، کیفا ذالک الکتاب، کیفا ذالک الکتاب، کیا وہ لڑکا لکھنے اور پڑھنے میں مشغول ہے، کیا وہ لڑکا، هل ذالک الولد، مشغول ہے، مشغول لکھنے میں اور پڑھنے میں، بالکتابۃ والقراءۃ، بالکتابۃ والقراءۃ، کیا وہ لڑکا لکھنے اور پڑھنے میں مشغول ہے، هل ذالک الولد مشغول بالکتابۃ والقراءۃ، کیا وہ گھر خوبصورت ہے، هل ذالک بیت جمیل، هل ذالک بیت جمیل، خوبصورت کا عربی جمیل، یہ قرآن، ھذا القرآن، یہ قرآن عربی میں ہے، ھذا القرآن فی العربی، ھذا القرآن فی العربی، عربی مسلم کے لیے ضروری ہے، العربی ضروری للمسلم، ایسے جملے آپ پہلے بنا بھی چکے ہیں، العربی ضروری للمسلم، وہ دین اسلام ہے، ذالک الدین اسلام، وہ عالم فقط علم میں اچھا ہے، وہ عالم، ذالک العالم فقط علم میں اچھا ہے، جید اچھا ہے، جید علم میں، فی العلم فقط، فقط کا فقط ہی، ذالک العالم جید فی العلم فقط، ذالک العالم جید فی العلم فقط، اور عمل میں نہیں، ولا فی العمل، ولا فی العمل، عزت عالم کے لیے عمل سے ہے، العزت للعالم، عمل سے، من العمل، العزت للعالم من العمل، نہ کہ علم سے، لا من العلم، کیا یہ مسجد ہے، هل هذا مسجد، هل هذا مسجد، کیا مسجد میں
وضو کے لیے پانی ہے. حل المسجد، یا تو پھر جو ہے یہ بنائیں حل الماء، حل الماء فی المسجد للوضوء. حل الماء فی المسجد، مسجد میں وضو کے لیے، للوضوء کیا مسجد میں وضو کے لیے پانی ہے؟ تو حل الماء فی المسجد للوضوء. ہاں، نعم، اور وہ اچھا ہے. وہوا طیب، وہوا طیب کیا پانی وضو کے لیے ضروری ہے؟ حل الماء ضروری للوضوء، حل الماء ضروری للوضوء. درس نمبر 10 مکمل ہوا. لیکن اس میں جو میں نے سمجھایا مفرد مرکب اور مرکب تام اور مرکب ناقص، اس کو آپ خوب اچھی طریقے سے ذہن میں بٹھا لیں اور خوب اچھی طریقے سے اس کو یاد کر لیں اور سمجھ لیں، کیونکہ اس میں جو ہے آپ کے لیے بہت فائدے ہیں. اور ہے کیا، اس میں آپ پھر جملے کو سمجھ سکیں گے کہ مفرد کسے کہتے ہیں، مرکب کسے کہتے ہیں. تو آپ نے جو ہے مفرد اور مرکب کے بارے میں جانا، اور جو الفاظ مکمل نہ ہو اسے ناقص کہتے ہیں، اور جو الفاظ مکمل ہو جائے اس کو تام کہتے ہیں. تو مرکب تام اور مرکب ناقص کے بارے کے جو ہے پوری ہم اس میں تعریف بھی کیے اور پڑھے. تو انشاءاللہ امید کرتے ہیں کہ آپ ضرور اس کو یاد کر کے آئیں گے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم.